السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی میری ویڈیو ٹاپک ہے لوگوں کا، مریض و لواحقین کا ہسپتال کے عملہ، جس میں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، سٹاف سب شامل ہے، اس کے ساتھ تصادم و بحث و تکرار کی کیا وجوہات ہیں اور ان کا کیا ممکنہ حل ہے، کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے اور ان سے بچنا کیوں ضروری ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے نشان کو کلک کیجئے گا۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ ڈیئر ویورز، ہم نے دیکھا ہوگا کہ روزمرہ کی زندگی میں خدا نخواستہ ہم نے یقیناً اپنی زندگی کے اندر مختلف ہاسپٹلز کا وزٹ کیا ہوگا، چاہے سرکاری ہوں، چاہے نیم سرکاری ہوں، چاہے نجی ہسپتال ہو، اپنے لیے یا خدا نخواستہ اپنے کسی عزیز و اقارب کے لیے۔ اور وہاں پر ہو سکتا ہے ہمارے ہسپتال کے ڈاکٹرز، عملہ اور دیگر عملہ کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی ہو، ان کی ہمارے ساتھ ہوئی ہو اور معاملات خراب ہو گئے ہوں۔ اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا اور ہمارے مریضوں کا اور ہماری قوم کا۔ ڈیئر ویورز، میں آج کوشش کروں گا کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ذہنوں تک یہ بات ڈال سکوں کہ کس طریقے سے ہم آنے والی نسلوں کے لیے اپنے ملک میں رہتے ہوئے، ہر محکمے میں جا کر رہتے ہوئے آسانیاں اور راحتیں پیدا کر لیں، تاکہ ان کو لگے کہ ہم واقعی ایک جنت نما خطے میں رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر 22 کروڑ عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کو پروٹوکول ملے، اس کو راحت ملے، اس کو ہر ادارے میں اس کی بات سنی جائے، لیکن وہ عملی طور کے اوپر یہ کام نہیں کرنا چاہتی۔ ناظرین کرام، ہم دیکھیں کہ ہر بندہ جس بھی محکمے میں جاتا ہے، چاہے ہم پولیس کے محکمے میں چلے جائیں، ڈاک کے محکمے میں چلے جائیں، کسی بھی سرکاری، نیم سرکاری اور نجی محکمے میں چلے جائیں، ہمارا اپنا رویہ اس محکمے والوں کے ساتھ کیسا ہوگا، کیسا ہوتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تھانے کا SHO سے لے کر دوسرے عملے تک تمام پروٹوکول دیں۔ ہر بندے کو پروٹوکول نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ وہ خود کوشش نہ کرے کہ اس کو پروٹوکول دیا جائے۔ ہم جو چینل یوز کرتے ہیں اس میں ہم اپنے لیے خود ہی مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں، سیاسی سماجی رابطے استعمال کرتے ہیں، بیجا دباؤ ڈلواتے ہیں افسران کے اوپر پروٹوکول لینے کے لیے، لیکن ہم نہیں پروٹوکول لے پاتے۔ ہم کیوں نہ عملی طور کے اوپر اس چیز کو چھوڑ دیں، اس لت کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنا رویہ بہتر کریں۔ تمام محکموں کے ساتھ تھوڑی سی مشکلات اگر ہم برداشت کر لیں تو ہماری آنے والی نسلیں بہت راحت میں رہیں گی۔ میری ویڈیو سے اینڈ تک منسلک رہیے گا، انشاءاللہ اس کے اندر میں سارا کچھ کلیئر کروں گا۔ میرا آج کا ٹاپک بالخصوص میرے پیشے سے متعلق ہے کہ آئے روز اخبارات میں آتا ہے کہ ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اکثر میں نے اخبارات میں یہ سرخیاں پڑھی بھی ہیں، دیکھی بھی ہیں۔ تو بحیثیت ایک پروفیشنل پیشہ ور ڈاکٹر کے میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ میں نے 5 سال MBBS میں اور 1 سال کمپلسری ہاؤس جاب میں، ضروری ہاؤس جاب میں، کسی ایک جگہ پر ایک لائن میں بھی یہ نہیں پڑھا کہ ڈاکٹر کی غفلت کیا ہوتی ہے، ڈاکٹر کو کیسے غفلت کرنی چاہیے۔ یعنی کہ ہم ڈاکٹرز لوگوں نے غفلت کرنا سیکھا ہی نہیں تو ہم غفلت کیسے کریں گے؟ یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں بھی ہونا چاہیے اور اس کا جواب ہم سب کو آنا بھی چاہیے۔ ایک شخص کو ڈرائیونگ آتی نہیں تو وہ ڈرائیونگ کیسے کرے گا؟ اس کو سکھائی نہیں گئی۔ ایک شخص کو کپڑے سینا سکھائی نہیں گئے تو وہ کپڑے کیسے سیے گا؟ جب ہمیں ڈاکٹرز لوگوں کو غفلت کرنا سکھایا ہی نہیں جاتا، بتایا ہی نہیں جاتا کہ یہ غفلت کرنے کا طریقہ ہے، تو ہم غفلت کیسے کریں گے؟ ڈیئر ویورز، ہم ڈاکٹرز لوگ کبھی بھی، جب ہم نے غفلت سیکھی ہی نہیں تو ہم کبھی بھی پریکٹیکلی اس کو نہیں کریں گے۔ میری آج کی اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ہسپتالوں کے اندر کچھ باتوں کا خیال رکھ لیں تو مریض و لواحقین، ڈاکٹرز اور دیگر عملہ کے درمیان کوئی بحث و تکرار نہیں ہوگی
اور کوئی تصادم نہیں ہوگا. اور ڈیئر ویورز، صرف 5 باتیں ہیں، 5 باتیں. 5 باتوں کا خیال ڈاکٹرز اور ان کے ساتھ الائڈ پیرامیڈکس نے رکھنا ہے، اور 5 باتوں کا خیال مریضوں ان کے لواحقین نے رکھنا ہے. صرف 5 باتیں. دنیا میں تو شاید اس کے اوپر بکس لکھی گئی ہیں، ٹیکسٹ بکس لکھی گئی ہیں، آرٹیکلز لکھے گئے ہیں، تھیسز لکھے گئے ہیں، لیکن میں اس مختصر سے وقت میں صرف 5 باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ہم 5 باتوں کا خیال ہر طرف رکھ لیں تو انشاءاللہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ ایسی خبریں آئیں اور ہسپتالوں کے اندر کسی بھی شخص کو، کسی بھی مریض کو یا اس کے لواحقین کو کسی قسم کی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. اور میں آپ کو یہ 5 باتیں بتانے سے پہلے اتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم نے ان کا خیال نہیں رکھا تو ہماری نسلیں بھی خدا نخواستہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتی. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ایک ڈاکٹر کے خلاف انکوائری بیٹھ جائے گی، ایک ڈاکٹر کے خلاف کارروائی ہوگی، اس کا ٹرانسفر کر دیا جائے گا. آنے والا ڈاکٹر ہوگا وہ بھی یہی کام کرے گا، اور وہ ڈاکٹر جہاں جائے گا خدا نخواستہ وہاں پر وہ یہ کام کرے گا. کیونکہ ہم اس چیز کو بلاک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، روکنے کی کوشش نہیں کر رہے عملی طور پر. سب سے پہلے تو تمام لوگ اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال لیں کہ ہم ڈاکٹرز کو غفلت کرنا آتی ہے، یہ سکھائی جاتا ہے. ہم ڈاکٹرز کو صرف اور صرف جان بچانا سکھایا جاتا ہے، مریض کے لیے سہولت پیدا کرنا سکھایا جاتا ہے. ہم ڈاکٹرز کو کبھی بھی غفلت کرنا نہیں سکھایا جاتا. جو چیز ہم نے سیکھی ہی نہیں وہ آپ ہم سے ایکسپیکٹ نہ کریں، اور اگر آپ ہم سے خدا نخواستہ وہ ایکسپیکٹ کریں گے تو وہ آپ کی مس کنسیپشن ہوگی، مس پرسیپشن ہوگی، غلط فہمی ہوگی. تو میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے میں 5 باتیں وہ بتاؤں گا آپ کو جو ہم ڈاکٹرز نے کرنی ہیں اور ہمارے عملے نے کرنی ہیں. ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف نے جو 5 باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلے ہم ڈاکٹرز اور الائڈ پیرامیڈکس نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ مریض اور لواحقین کی بات مکمل اور دھیان سے سنیں. ایک بات، کیا بات؟ کہ مریض اور ان کے لواحقین کی بات مریض خود بتائے گا. اگر خدا نخواستہ سیریس حالت میں ہے تو اس کے لواحقین سے سنیں، دھیان سے سنیں. یہ ہم نے کرنا ہے. جب ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ مریض اور لواحقین جو ایک شدید کرب میں ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا گزرے گی اور اس کے کیا پھر ریئیکشنز ہوں گے اکارڈنگ ٹو نیوٹن 3rd لا آف موشن. دوسرا کام جو ڈاکٹرز اور اس کے الائڈ عملہ نے کرنا ہے، مریض و لواحقین کو مکمل یقین دلائیں کہ ہم ہر ممکنہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے لیے بہتری لائیں. جتنی بھی سیریس حالت میں مریض ہمارے پاس رپورٹ ہوا ہے یا کم سیریس حالت میں ہوا ہے، ہم نے ان کے لواحقین کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہم ہر ممکنہ طور پہ کوشش کریں گے کہ جو ہم فیسیلٹی دے سکتے ہیں، جو ہم سہولت دے سکتے ہیں وہ آپ کو دیں گے. یہ آپ یقین رکھیں. تیسری بات جو ڈاکٹرز اور اس کے پیرامیڈکس عملے نے خیال رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مریض و لواحقین کو ان کی بیماری اور موجودہ دستیاب سہولیات کے متعلق اچھی طرح آگاہ کریں. یعنی کہ مریض اور لواحقین کو یہ بات بتائیں کہ ہم اس سیٹ اپ کے اندر جہاں پر آپ مریض کو لے کر آئے ہیں وہاں پر ہم کیا کیا سہولیات دے سکتے ہیں اور کیا کیا سہولیات ہمارے پاس دستیاب ہیں، اس کے متعلق اچھی طرح آگاہ کریں تاکہ اس کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ ہم نے جان چھڑائی ہے. ہم اس کو بتائیں، اور اگر ہمیں مریض سے فرصت مل جائے اس کو دیکھ کے اس کی صحت جو اس کے متعلق ہم کر رہے ہیں تو ہم بے شک وزٹ کروا دیں ان کو. چوتھی اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ مریض و لواحقین کے ساتھ قطعاً غصے سے بات نہ کریں. غصے سے بات نہیں کریں. غصے سے بات کریں گے تو وہ بیچارہ پہلے پین میں ہوتا، اس کا بھی نیوٹن 3rd لا کے مطابق ریئیکشن آئے گا. پانچویں اور آخری بات، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ اگر ہمیں مریض کو ریفر کرنا پڑ جائے کہ ہم یہاں سے اس سیٹ اپ میں یہ سہولیت نہیں دے سکتے
اگر ہمیں مریض کو ریفر کرنا پڑ جائے تو تکنیکی وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ریفر کرنے کے متعلق مکمل آگاہ کریں گے کہ ہم آپ کے اس پیشنٹ کو ریفر کر رہے ہیں. اس کو اعتماد میں لیں گے, اس سے وہ خوش ہوگا, اس کے دل میں یہ غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی یار وہاں پر لے جاؤ, وہاں پر تو ریفر ہی کرتے ہیں. اس کو بتائیں تکنیکی وجوہات کے اوپر کہ یہ ہمارا پرائمری کیئر یونٹ ہے, سیکنڈری کیئر یونٹ ہے, ٹرشری کیئر یونٹ ہے, یہ ہمارے بجٹ کے پرابلم ہے, یہ ہمارے پاس سٹاف کے پرابلم ہے, یہ ہمارے پاس سہولیات کے فقدان ہیں یا خدا نخواستہ نہیں ہے. تو یہ ہم اس کو بتائیں, اور ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر جس وقت ہم چلیں گے تو انشاءاللہ مجھے نہیں یقین کہ ہم یہاں پہ پہلا سٹیپ ہی بہت اچھا ہو جائے گا ہم ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف کی طرف سے. اب دوسری ذمہ داریاں جو اس قوم جس کے ٹیکس سے ڈاکٹرز پڑھتے ہیں, جس کے ٹیکس سے ڈاکٹر کو تنخواہیں ملتی ہیں, اب ذمہ داریاں ان کی ہیں کہ وہ کیا ایسے کام کریں کہ ان کو تصادم کی یا خبریں اخبار میں لگانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. اگر ہم صحیح معنوں میں پروٹوکول پوری قوم کو دینا چاہتے ہیں تو مریض و لواحقین کو یہ 5 چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. پہلی چیز, ڈاکٹرز اور دیگر عملہ کے ساتھ جو بھی عملہ اسپتال کا مہذب اور شائستہ انداز میں بات کریں. ٹھیک ہے, ہم جب اپنا مریض لے کر جائیں, جو لواحقین ہوں یا مریض خود ہو, وہ خود مہذب اور شائستہ انداز میں بات کرے. ڈاکٹر صاحب ہیں, کہاں پر ہیں, یہ نہیں اور چھتی بلاؤ ڈاکٹر نو, جلدی بلاؤ ڈاکٹر نو, یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا. نہیں, اپنے حواس پر, اپنے نرس پر قابو رکھیں. دوسری بات جو مریض اور لواحقین کو خیال رکھنا ہے کہ اس بات کا یقین کریں کہ جس وجہ سے وہ ہسپتال میں آئے ہیں اس میں ڈاکٹر یا عملے کا ذرا بھی قصور نہیں. یعنی خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, کسی کو خدا نخواستہ فالج ہو گیا, کسی کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے, کسی کو کوئی انجری ہو گئی ہے, کسی بھی وجہ سے اگر وہ ہاسپٹل کے اندر آیا ہے تو اس کے اندر ڈاکٹر یا عملے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. لیٹ پہنچا ہے, دیر سے پہنچا ہے, کوئی مسئلہ ہوا ہے اس کو راستے کے اندر, راستہ بلاک تھا, جلوس تھا, جلسے تھے, سڑک بلاک تھی خدا نخواستہ, تو اس میں وہ یہ بات جان لیں کہ اس میں ڈاکٹر کا یا ہاسپٹل کے کسی عملے والے کا کوئی قصور نہیں. تیسری بات جو مریض و لواحقین نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا یقین دل اور ذہن میں رکھیں کہ ڈاکٹر اور عملہ اپنی طرف سے مکمل کوشش کر رہا ہے. یعنی کہ جو ان کو سہولیات دستیاب ہیں اس میں رہتے ہوئے وہ مکمل کوشش کر رہا ہے, یا جو ان کی پیشہ ورانہ مہارتیں ہیں اس میں رہتے ہوئے وہ مکمل طور کے اوپر کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے مریض کے لیے بہتری لائی جا سکے, یا اس کو ادھر ہی ٹریٹ کر دیا جائے یا اس کو فرسٹ ایڈ دے کر ریفر کر دیا جائے. وہ عملہ اپنی طرف سے مکمل کوشش کر رہا ہے. چوتھی بات جس کا مریض اور لواحقین کو خیال رکھنا ہے, یہ بہت اہم بات ہے کہ ڈاکٹر اور دیگر عملہ کو علاج معالجے سے متعلق اپنی رائے ہرگز نہ دیں, بلکہ ان کو ان کی پیشہ ورانہ مہارت استعمال کرتے ہوئے چلنے دیں. سر جی ٹیکا لا دیو جی, ڈرپ لا دیو جی, فلانی دوائی دے دیو جی, فلانی دوائی دے دیو جی, پائیوڈین لا دیو جی, پٹی کر دیو جی, ٹانکے لا دیو جی. سر نہیں, خدا را یہ والی باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی رائے نہیں دینی, کیونکہ اگر آپ خود ڈاکٹر ہیں یا آپ اپنی رائے رکھتے ہیں تو آپ کو ہاسپٹل میں لانے کی کیا ضرورت ہے. مریض کو اپنے گھر میں علاج کر سکتے ہیں آپ. یہ بات زچ کرتی ہے ڈاکٹرز کو بھی اور عملے کو بھی. کائنڈلی اس کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے, ہم سب نے خیال رکھنا ہے, تاکہ ہمیں کوئی ہسپتال میں تکلیف نہ ہو سکے. پانچویں اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو ذمہ داری ہے پیشنٹس اور ان کے اٹینڈنٹس کی, مریض اور اس کے لواحقین کی, وہ یہ ہے کہ کسی قسم کی ناگہانی کیفیت میں خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ
کسی قسم کی ناگہانی کیفیت میں، یعنی خدا نخواستہ کسی کی وفات ہو جاتی ہے، مسئلہ زیادہ سنجیدہ ہو جاتا ہے، خون پہلے سے ہی بہت زیادہ بہہ جاتا ہے، کوئی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے، ہارٹ اٹیک میسو ہوتا ہے، فالج کا حملہ میسو ہوتا ہے، کسی قسم کی بھی صورتحال میں، ناگہانی صورتحال میں جب ڈاکٹرز کو ریفر کرنے کی ضرورت پڑ جائے، اور جیسا کہ میں پہلے والے اس میں بتا چکا ہوں کہ وہ تکنیکی طور کے اوپر بتائے کہ ہم کیوں ریفر کر رہے ہیں اور وہ آپ کو بتائے، تو پھر مریض کے لواحقین بحث و تکرار نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب تسی تے ایویں کر دیو جی، ایویں کر دیو جی، جان چھڑان دیو جی، اسی مر گئے جی، اسی رول گئے۔ یہ آپ کے کسی بھی حالات میں ڈاکٹر یا اس کے عملے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر آپ واقعہ صحیح معنوں میں مریض کی جان بچانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہر ممکنہ کوشش کے بعد ہی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس کو تسلیم کریں۔ آج کی میری ویڈیو تھوڑی لینتھی ضرور ہو گئی ہے، لیکن اگر ہم اس کا خیال رکھیں گے تو یقین مانیں ہم اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے ہسپتالوں کے اندر بہت سازگار ماحول مہیا کر دیں گے۔ ڈاکٹرز بھی آپ کی قوم ہیں، آپ کے اپنے ہی بھائی بہن، بیٹے بیٹیاں، بہنیں، آپ کی ہی معاشرے کے افراد ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے۔ میری یہ ریکویسٹ ہے سب سے کہ جو ہم نے مل جل کر کام کرنا ہے مل جل کر ہی کریں، کسی قسم کا سیاسی سماجی دباؤ کسی پر نہ دلوائیں، اور پیشہ ورانہ طور کے اوپر ان کو ان کی خدمات سارے انجام دینے دیں۔ اور ڈاکٹر سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ ہر لحاظ سے پیشہ ورانہ طور پہ اپنی مہارت کو لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔